وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ جو حضرات فاصلے پر ہیں وہ قریب آ جائیں، درمیان میں خلا ہے اس کو پورا کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ الفاظ کو بھول جانا یہ بھی ہجران ہے، چھوڑ دینا ہے۔ معانی میں تدبر نہ کرنا یہ بھی قرآن پر ظلم ہے۔ تحریکوں کی بنیاد قرآن پر ہونی چاہیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے میں حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں۔ تاریخ دعوت و عزیمت کی اس جلد میں فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادوں کے ذریعے سے اردو اور فارسی میں ترجمہ کروایا تاکہ امت مسلمہ معقولات سے منقولات کی طرف آئے۔ مسلکی تنظیمی جو دین کا ایڈیشن بن جاتا ہے اس سے بالا تر ہو کر صاف ستھرے آسمانی براہ راست علماء کی نگرانی میں قرآن کی طرف آ جائے، ستھری شریعت کی طرف آ جائے۔ اس وجہ سے قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے مجلس کی شروعات ہوتی ہے۔ تلاوت بھی ہو، افادات اکابر بھی ہو، تلاوت بھی ہو، تدبر بھی ہو، تلاوت بھی ہو، خلاصہ تفسیر بھی ہو۔ اس سلسلے میں امامت و قیادت کے قرآنی اصول سے متعلقہ آیات ضلع کاماریڈی کے مفتی عرفان صاحب زمزم قاسمی تلاوت فرمائیں گے، مختصر تشریح فرمائیں گے۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم علماء کرام، یہ سورہ بقرہ کی 74ویں آیت ہے جس میں بنی اسرائیل کی قساوت قلبی اور سخت دلی کو بیان کیا گیا۔ بنی اسرائیل کی شرارتیں تو بہت زیادہ تھی، جیسا کہ انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور اس کی عبادت شروع کر دی، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے مختلف فرمائشیں انہوں نے کی،
اور حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ کو ناحق قتل کیا، انہی برائیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، ان کے دل سخت ہو گئے اور پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے۔ حق تعالیٰ شانہ نے ان آیات میں بتلایا کہ تم قدرت الہی کے اتنی نشانیوں کے دیکھنے کے باوجود اپنے دلوں کو نرم نہیں کر سکے، تمہارے دل نرم نہیں ہو پائے، تو تم سے اچھے تو پتھر ہیں کہ ان میں سے نہریں پھوٹتی ہے، پانی کے چشمے ابلتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ لیکن یہ ظالم بنی اسرائیل ان کے دلوں سے اور ان کے عادات سے، ان کے اخلاق سے اور ان کی شخصیات سے لوگوں کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق تعالی شانہ سے ملاقات کے لیے کوہ طور پر تشریف لے جا رہے ہیں، پتھر سے رونے کی آواز کو انہوں نے سنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے کلام کیا۔ پتھر نے کہا کہ میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ کہیں حق تعالی شانہ مجھے جہنم کا ایندھن نہ بنا دے۔ حق تعالی شانہ سے اس بات کی درخواست کیجیے کہ اللہ رب العزت مجھے جہنم کا ایندھن نہ بنائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حق تعالی شانہ سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے بعد ہم کلامی کے شرف کو حاصل کرنے کے بعد جب واپسی ہو رہی تھی، خود اللہ رب العزت نے یاد دلایا کہ تم سے پتھر نے کیا گزارش کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارے واقعے کو نقل کیا۔ اللہ رب العزت نے اس پتھر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا کہ ہم نے تمہیں جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ واپسی ہوئی اور پتھر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیغام پہنچایا، اور دوبارہ جب وہاں سے آپ گزر رہے تھے تو پتھر کو دیکھا کہ دوبارہ رو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اب کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ اب اللہ رب العزت کی عطا اور اس کی محبت کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ اللہ تعالی شانہ نے میرے حق میں جنت کا فیصلہ فرمایا ہے۔ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمے میں ابو داؤد کے نقل فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ احادیث میں سے 4800 احادیث چھانٹ کر ابو داؤد شریف میں نقل کیا ہے، اور ان میں سے 4 روایات ایسی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس پر عمل کرے تو دنیا میں بھی اور دین میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اور اس میں یہ روایت نقل فرمائی جو نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ درست نہیں ہوا تو سارے جسم میں فساد ہو جاتا ہے، پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ تو آدمی کی طبیعت پر اور اس کے دل پر، اس کے اخلاق پر، اس کے اعمال پر، اس کی قیادت پر، اس کی سیادت پر، اس کے صفات اور محاسن پر، اس کی زندگی کے شب و روز پر جو اثر ہوتا ہے وہ صحبت کا ہوتا ہے۔ بری صحبت سے دل برا ہو جاتا ہے۔ عقبہ بن ابی معیط مکہ کے مشرک لوگوں میں ان سے روایت ہے، مکہ کے مشرک لوگوں کی یہ عادت تھی کہ جب کبھی وہ سفر سے واپس ہوتے تھے تو معزز اور شریف لوگوں کی دعوت کیا کرتے تھے۔ تو ایک دعوت میں حضور علیہ السلام کو بلایا گیا، عقبہ نے دعوت دی، اور عقبہ کا جو گہرا دوست تھا اور قریبی دوست تھا وہ ابی بن خلف تھا۔
دعوت جب قبول کر لی گئی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام دعوت میں تشریف فرما اپنے درخواست کو اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس بات کو قبول کر لیا، بعد میں جب معلوم ہوا تو ابی بن خلف نے کہا کہ جب تک تم جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ چہرے پر نہیں تھوکو گے اس وقت تک میں تمہیں اپنے قریب آنے نہیں دوں گا۔ اس مردود نے، اس لعین نے ایسا ہی کیا۔ اللہ رب العزت نے اس بری صحبت کے نتیجے میں اسے دنیا میں بھی ذلیل کیا اور آخرت میں بھی اسے ذلیل فرمائیں گے، اور دونوں جگہ اس کے لیے بربادی ہے۔ دل کی نرمی کے لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ پیٹ بھر کر نہ کھائے، فضول کلام سے اپنے آپ کو بچائے اور زیادہ ہنسی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اور دل کی سختی ختم کرنے کے لیے موت کو یاد کرتا رہے کہ موت کو خوب یاد کرنے سے۔ ان کی بہن ان کے آخر وقت میں رو رہی تھی تو انہوں نے اپنے بہن کو تسلی دیتے ہوئے یوں فرمایا کہ بہن رونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے اس بھائی نے اس مکان کے اس گوشے میں 18,000 مرتبہ قرآن کریم ختم کیے ہیں۔ اور انہی کے دوسرے واقعے میں یوں نقل کیا گیا کہ تقریباً 40 سال کا عرصہ گزر گیا، کبھی تمہارے اس بھائی نے زمین پر رات میں اپنی پشت کو نہیں لگایا ہے کہ ہر روز ایک ختم کیا کرتا ہوں، ایک ختم قرآن کیا کرتا ہوں۔ ذکر اللہ کی کثرت ہو، استغفار کی کثرت ہو، اور نیک لوگوں کی صحبت میں آدمی رہے تو پھر نیک لوگوں کی صفات اور خوبیاں اور محاسن اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ حضرت محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ یہ مثال دے کر فرماتے تھے کہ بارش میں، اچانک بارش میں آدمی اگر بارش کی وجہ سے تربتر ہو جائے تو جسم میں اس کے برودت اور ٹھنڈک وہ محسوس کرنے لگتا ہے۔ ایسے موقع پر اگر اس سے پوچھا جائے کہ تمہاری خواہش کیا ہے تو وہ یوں کہے گا کہ مجھے ایک پیالی گرم چائے کی مل جائے اور گرم پیالی چائے اس کو دے دی جائے تو پیتے ہی فوراً اس کے جسم میں برودت حرارت میں بدل جاتی ہے، ٹھنڈک گرمی میں بدل جاتی ہے۔ یوں فرماتے تھے کہ ایک لمحے بھر میں اس کے جسم پر، اس کی طبیعت پر یہ اثر ہوا کہ ٹھنڈی گرمی میں بدل گئی، برودت حرارت میں بدل گئی۔ ایسے ہی اللہ والوں کی صحبت سے اور نیک لوگوں کی مجلسوں سے آدمی کی طبیعت پر اثر ہوتا ہے، طبیعت خیر کے کاموں کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے اور زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ حضرت پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس طلباء کی جماعت آئی، حضرت نے سمجھاتے ہوئے یوں فرمایا کہ دیکھو اگر کسی کو سخت بری نظر لگ جائے تو اس کا اثر ہوتا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے ہسپتال میں شریک کرنا پڑتا ہے۔ تو جب بری نظر کا یہ اثر ہو سکتا ہے تو پھر نیک صحبت کا اثر کیوں نہیں ہو سکتا؟ خاموش رہنا، من صمت نجا، فضولیات سے اپنے آپ کو بچانا یہ انتہائی ضروری ہے کہ آدمی خاموش رہے گا نجات حاصل کر لے گا۔ ایک گھڑی خاموش رہنا، مشکات شریف کی روایت ہے، 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک گھڑی خاموش رہنا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر بولنا واقعی کمال ہوتا تو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے، اس لیے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنا کر مبعوث فرمایا تھا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعض مجلسیں سکوت پر مشتمل ہوا کرتی تھی، خاموش رہا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس تربیت الفضلاء کے اہم اور فکری، علمی، روحانی اجلاس سے بھرپور فائدہ اور استفادہ حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، ہر خیر عطا فرمائے، ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لکھنے کی عادت ہونی چاہیے۔ فضل تقیید العلمی، علماء نے مستقل کتابیں لکھی، حافظ زیادہ وفادار نہیں رہے،
پورے اجتماعات مکمل ہو جاتے ہیں، کئی کئی گھنٹے کی مجالس آدمی سن لیتا ہے، جب اس سے خلاصہ پوچھا جاتا ہے تو چند جملے بھی بتا نہیں پاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، نئے پرانے، دور اور نزدیک سے آنے والے ذمہ داران وفد اور قافلہ بے تکلف ساتھیوں سے ہم نے درخواست کی تھی کہ ہم نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ پورے محاضرات کے خلاصے لکھے ہوئے نہ ہو۔ محنتوں کے بعد بات عرض کی جاتی ہے، سال بھر میں بہت کم موقع ملتا ہے، ہر جملے کی قدر ہونی چاہیے، بیدار بھی رہتا ہے آدمی، ذہن منتشر بھی نہیں رہتا ہے، پہنچانے کا حق بھی ادا ہوتا ہے، بیدار مغزی کے ساتھ شرکت ہوتی ہے، وقت گزاری کا رخ نہیں رہتا ہے۔ پھر ہر علاقے والے اپنے علاقے کے ساتھیوں سے مذاکرہ کریں۔ ہماری خواہش تو یہ تھی کہ مجلس کے ختم پر لا علی التعیین کسی کو بھی کھڑے ہو کر پوچھا جائے تو وہ کہہ دے کہ مجلس میں نے 4 باتیں پائی، 6 باتیں پائی، 10 باتیں پائی۔ لا علی التعیین جس ساتھی سے پوچھ لے اور وہ ساتھی سنا دے تو اس سے اطمینان ہوگا ہمارے اکابر کو کہ ہر مجلس وصول ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہر لمحے کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔